بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 4 واقعات شیئر کروں گا، تو شروع کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار میں مبتلا تھی اور بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگی تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت آپ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز کے لیے اٹھی اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستا دیکھ کر کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا کہ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت پی آ جائے۔ مجھے میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دریافت کیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ان کے اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے مابین کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، جس پر وہ غصہ ہو کر چلے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ تشریف لے گئے اور اس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو گھر لائے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ حضرت حبیب بن ابو ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے مابین کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو کے بل بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ تشریف لائے اور وہ آپ کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ پھر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور آپ کی ایک جانب بیٹھ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ناف پر رکھا اور دونوں کے مابین صلح کروا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اندر تشریف لے گئے تھے تو چہرے پر حزن ملال کی کیفیت تھی، اب جب باہر تشریف لائے ہیں تو چہرے پر مسرت کے آثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ہو، میں نے ان دونوں کے مابین صلح کروائی ہے جو مجھے بہت پیارے ہیں۔ حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے مابین کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا نے کہا، اللہ کی قسم، میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ بھی ان کے پیچھے پیچھے خاموشی سے آ گئے اور ایک جگہ چھپ کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کی گفتگو سن سکوں۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ سیدنا علی مرتضیٰ کی شکایت کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری بات غور سے سنو، وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان اختلافات رائے پیدا نہیں ہوتے، اور وہ کون سا شوہر ہے جس کی بیوی اس کی خواہش پوری نہ کرے اور وہ خاموش رہے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خاموشی سے سن رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس کے بعد ارادہ کر لیا کہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو خاتون جنت کے مزاج کے خلاف۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی اور ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ 3 دن سے فاقے کے بعد تھوڑے سے جو لائے ہیں جنہیں پیس کر میں نے روٹی بنا
بنائی ہے۔ جب میں نے بچوں کو کھلانے لگی تو خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑی سی دے دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی تناول کرتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی، میں نے 4 روز سے فاقے سے ہوں اور 4 روز کے بعد یہ روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو میرے منہ میں پہنچا ہے۔